الرحمن الرحیم۔ میں عبدالحمید آج آپ کے ساتھ ایک سلگتے ہوئے سوال کے لے کر حاضر خدمت ہوں۔ میرا سوال ہے، پاکستان کے اندر فیصلے کون کرتا ہے؟ یہ فیصلے سے مراد حکومتی فیصلے ہیں، جو اعلیٰ سطحی فیصلے ہیں وہ کون کرتا ہے؟ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب خطاب میں کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اشرافیہ نے لگایا، غریب کا خیال نہیں کیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اشرافیہ کون ہے؟ جب میرا ملک کا وزیر اعظم اس چیز سے ڈینائی کر رہا ہے کہ وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ نہیں کیا، وفاق نے نہیں کیا، حالانکہ سچ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے لاسٹ جو ایکسٹینشن تھی وہ اسد عمر صاحب نے اعلان کیا ہے پریس کانفرنس میں کہ 9 مئی تک ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے لاک ڈاؤن کو۔ پھر اسلام آباد بند ہے، اسلام آباد میں لاک ڈاؤن ہے، وہ تو کسی صوبہ کے اس میں نہیں آتا۔ پھر آپ کی پروازیں بند ہیں، آپ کے جو ریلوے ٹرینز ہیں وہ بند ہیں، اور باقی بھی کافی ساری چیزیں جو مطلب وفاق کے انڈر ہیں وہ بند ہیں۔ تو کیا ان کو بھی صوبوں نے کیا ہوا بند؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی اینٹی جو گورنمنٹ ہے، جو اپوزیشن وہ ایک صوبے میں ہے، باقی 3 صوبے تو آپ کے انڈر ہیں، KPK ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے۔ پھر وہاں کس نے لاک ڈاؤن کرایا؟ کیا صرف سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہوا؟ اتنی بڑی مصیبت کے وقت بھی، اتنے کڑے وقت میں بھی ہم کیوں نہیں سیاسی دکانداری سے باز آتے ہیں؟ یہ فیصلے کون کراتا ہے ان سے؟ اسی طرح ختم نبوت کا معاملہ ہے، پچھلی گورنمنٹ میں بھی جب حلف نامے میں تبدیلی کا ذکر ہوا تو اس گورنمنٹ میں بھی یہی کہا گیا کہ نہ حکومت نے اس کو کہا کہ جی ہم نے نہیں کیا۔ اپوزیشن کے جو ممبران الیکٹورل جو کمیٹی تھی، اس 39 لوگ تھے اس میں کمیٹی میں، تو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مسودہ نہیں ہے جو پیش کیا گیا، جو ہمیں دیا گیا تھا اور جو اپروول کے ساتھ ہو گیا۔ تو بھائی یہ کون ہے جو یہ ایسا کر رہا ہے؟ پھر ابھی حج کے حلف نامہ میں تبدیلی ہوئی، پیر نور اللہ قادری صاحب خود کہتے ہیں کہ جی مجھے علم ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ میرے علم میں تھا کہ جو حج فارم ہے اس کو مختصر کیا جا رہا ہے، لیکن ختم نبوت کا جو حلف نامہ تھا وہ تو اس کا تو ذکر بھی نہیں ہوا کہ وہ بھی نکالا جا رہا ہے۔ تو پھر کون یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ختم نبوت کا حلف نامہ حج کے فارم سے نکالا جائے؟ پھر ابھی جو 3-4 دن پہلے جو یہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا فیصلہ ہوا، میڈیا کے اوپر، چینلز کے اوپر باقاعدہ وہ سرکاری دستاویزات پیش کی گئی جن میں شامل کیا گیا ہے، تو یہ شامل کرنے والا کون تھا؟ پھر ہمارے وفاقی منسٹرز آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، کوئی شامل نہیں کیا گیا، یہ وہ۔ حالانکہ جو PTI کی میری جو سوشل میڈیا جو ان کی برگیڈ ہے، جو فورس ہے، وہ اس فیصلے کے اوپر دنا دن کیا شور پیٹ رہے تھے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار اتنا زبردست قابل تحسین فیصلہ ہوا، یہ وہ۔ پھر کل کابینہ میں وہ سمری پیش ہوتی، اس میں سے وہ پیرا ہی نکال دیا جاتا ہے جو قادیانیوں کی شمولیت کا تھا، قادیانیوں کے بغیر پھر اقلیتی کمیشن بن جاتا ہے۔ تو یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ آٹا چینی بحران ملک میں آتا ہے، اس میں سے حکومت ملوث ہوتی ہے۔ حکومت ملوث اس لیے کہ حکومت کہہ رہی، رپورٹ میں آیا کہ جی یہ جو جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور اس طرح لوگ یہ شامل ہیں، اور یہ فیصلہ ECC میں ہوا، اور ECC کس کے انڈر ہوتی ہے؟ کون دیتا ہے اس کے؟ اقتصادی کمیٹی کے جو فیصلے ہیں وہ کون کراتا ہے؟ یہ فیصلہ کس نے کرایا؟ پھر اگر وہ ملوث نہیں تھے، خسرو بختیار صاحب کی جو نیشنل فوڈ سیکورٹی کی جو وزارت تھی اس کو ہٹا کر ان کو اکنامک ایڈوائزری میں بٹھا دی، اکنامک جو افیئرز کی ہماری منسٹری ہے اس کو وزیر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کس نے کیا کہ ایک شخص جس کے اوپر ایلیگیشن ہے، جو قوم کو مطلوب ہے، جس نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، اس کو آپ اہم وزارت دے دیں؟
پھر علیم خان کہ اپنے وہ جو نیب کی ضمانت پر ہیں، وہ نیب زدہ ہیں، ان کے اوپر ان کے اثاثوں کے سوالات ہیں، ان کو وزارت دے دی جاتی ہے دوبارہ۔ اعظم خان سواتی ہیں، وہ نیب کو بھی مطلوب ہیں اور ان کے اوپر چارجز ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر ہیں، وہ پولیس کو بھی مطلوب تھے، تو وہ ان کو وزارت سے ہٹا کر پھر دوبارہ وزارت دی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ کون کرا رہے ہیں؟ پھر ایک سب سے اہم صوبے کا ایک کمزور وزیر اعلیٰ لگانے کا فیصلہ کس نے کرایا؟ کہ جس کے ہاتھ میں ایک مقامی ایس ایچ او بھی نہیں آتا، وہ بھی نہیں مانتا۔ بیوروکریسی اور جو ریٹ ہے، حکومتی ریٹ پنجاب کے اندر بالکل آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ہاسپٹلز میں کہیں نظر آ رہی ہو، کہیں جو پرائس مجسٹریسی میں نظر آ رہی ہو، آپ کو کسی زمرے میں نظر آ رہی ہو تو بتا دیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ایک کمزور وزیر اعلیٰ ہے جس کے اندر فیصلہ کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے، تو اس کو کس نے اتنے بڑے صوبے کا کس نے وزیر اعلیٰ لگوایا؟ یہ فیصلہ کس نے کرایا؟ اسی طرح یہ وزارتوں میں ایک بندہ ایک وزارت نہیں چلا سکتا، وہ نااہل ہے، اور وہ کمزور وزارت ہوتی ہے، مطلب آسان ہوتی ہے دوسرے میں، اس کو پھر اس سے اچھے والی وزارت، اس سے جو کمپیٹنٹ بندہ چاہیے ہوتا ہے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے اس وزارت کے اوپر۔ یہ فیصلہ کون کراتا ہے؟ پھر ایک اپنی ہی وزیر آپ کی چارج لگایا کہ جی میرے سے جس کو اختیار ہی نہیں ہے وہ بندہ ریزائن مانگتا ہے، وہ بندہ مجھے بلا کر استعفے مانگتا ہے، تو پھر یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اور وہ ریزائن ہو جاتا ہے، وزارت سے ہٹا دیا جاتا ہے، تو کیا یا وہ وزیر سچی ہے یا وہ جھوٹی؟ اگر وہ سچی ہے تو پھر ایسا یہ تو پھر بہت بڑا مذاق ہے ملک کے ساتھ، اور اگر وہ وزیر جھوٹی ہے تو پھر یہ اس سے بھی بڑا مذاق ہے کہ ایک جھوٹے آدمی کو ہم نے مرات دیں، ان کو ہم نے کیش کی مد میں، سیلری کی مد میں، اور کیا کیا بینیفٹ دیے ہم نے۔ پھر اسی طرح ایک بندہ صوبے کا اسپوک پرسن ہوتا ہے، وہ خود بخود ہی چلا جاتا ہے جی کہ یہ میں گورنمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، یہ ڈیلیور نہیں کر رہی، یہ وہ، اور وہ وہ وفاق کا اسپوک پرسن بن جاتا ہے۔ اور پھر 6-7 بندے، جب ایک ملک کے اندر ایک منسٹری موجود ہے، وزارت اطلاعات ہے، اس کا کام ہے حکومتی جو بھی مووز ہیں، جو پروسیڈنگز ہیں، وہ آ کر قوم کو بتائے، تو اس کے بعد یہ جو افیشلز لوگ ہیں، میری مراد شہباز گل صاحب، یہ آ کر حکومت کو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کس نے لگایا ہوا؟ یہ فیصلہ کس کا ہے کہ جب مرضی ایک پوسٹ سے اٹھ کر دوسری پہ بیٹھ جاؤ؟ بھئی یہ فیصلے کون کراتا ہے میرے ملک میں؟ پارٹیز کو، سیاسی جماعتوں کو ہمیشہ یہی طریق انصاف جب اپوزیشن میں تھی، اس کو بھی یہ شکوہ تھا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، عوام کا فیصلہ یہ نہیں تھا کہ ہم ہاریں، عوام نے ہمیں جتوایا تھا، ہماری سیٹیں تھیں تو ہم ہار گئے۔ اسی طرح اب جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہے، تو یہ فیصلہ کون کراتا ہے کہ الیکشن میں کون جیتے گا کون ہارے گا؟ کیونکہ اب واقعتاً کچھ جگہوں پہ ہم نے دیکھا وہاں عوام کا یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ والا کینڈیڈیٹ جیتے، لیکن جیت وہ جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کون کراتا ہے؟ اور بھی بہت سے ایسے فیصلے ہیں کہ یہ جو یہاں پر شاید پیش نہیں کیے جا سکتے، جن کو یہاں پیش کرنا مناسب نہیں ہے، یا میرے جیسا کمزور آدمی تو بالکل نہیں کر سکتا اس طرح کی بات۔ تو بھئی سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اٹامک کنٹری ہیں، ہم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں، اس کے باوجود ہمیں بعض ملکوں سے کہا جاتا ہے یہ وزیر ہٹا دیں، ہم ان کو ہٹا دیتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو اپوائنٹ کریں، ہم کر دیتے ہیں۔ تو بھئی یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ اگر آپ کو علم ہے، اگر آپ کو معلوم ہے تو خدا را آپ بتا دیں۔ میرا بھی یہی ہے کہ جس دن ہم لوگ اس بات کا فیصلہ کر لیں گے کہ ہمارے ملک میں فیصلے کون کرتا ہے، ہم اس فیصلہ کرنے والے کو جس دن پکڑیں گے، کیونکہ فیصلے جو بھی ہو رہے ہیں ماضی میں بھی غلط ہو رہے ہیں، اب بھی وہی ہو رہے ہیں، اور یہ تو کہہ رہے ہیں جو اب حکومت ہے یا جو سابقین تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ فیصلہ نہیں تھا۔ پھر یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ اگر جو فیصلہ کرنے والا ہے اس غلط فیصلہ، جس طرح مختلف
ایلیگیشنز ہیں پارٹیز کے اوپر، سارا کچھ ہے، نیب میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، ایک ٹکا وصولی نہیں ہوتی، نواز شریف بیمار نہیں ہوتے، بیمار ہوتے ہیں، قوم کو کہا جاتا ہے بیمار ہیں، خود منسٹری آف ہیلتھ جو صوبائی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ آ کر کہتی ہیں، پھر حکومتی میڈیکل بورڈ کہتا ہے کہ نواز شریف کرٹیکل سچویشن میں، پھر جو ہی وہ نواز شریف کا پلین پاکستان کی حدود سے نکلتا ہے تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جھوٹ ہے، وزیر اعظم سب کا وزیر اعظم نواز شریف بالکل ٹھیک تھے. تو بھائی ان کو پھر ملک سے جانے کا فیصلہ کس نے کرایا؟ عدلیہ میں تو جو رپورٹس پیش کی گئیں وہ تو حکومتی ٹیم کی بنائی ہوئی تھی، وہ تو حکومت نے پیش کی تھی، تو اسی کے اوپر فیصلہ ہوا. پھر یہ رپورٹیں کس نے بنوائیں، پھر یہ رپورٹوں میں ان کو کریٹیکل کس نے کہا؟ اگر وہ واقعتاً بیمار ہیں تو پھر وزیر اعظم کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ پھر اب حکومت کے جو وزیر ہیں، جو مشیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پھر اب کیوں رونا روتے ہیں؟ پھر یہ جھوٹے ہیں. اگر یہ جھوٹے نہیں ہیں تو پھر ان کو جانے کس نے دیا؟ اسی طرح جو باقی لوگ نیب نے گرفتار کیے، جن کو سال 2 سال 1.5 سال بھی قید میں رکھا، وہ ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں، بالکل ایک ٹکا، وہاں پر ان کے خلاف کوئی تگڑا ثبوت نہیں ہوتا. وہ ظاہری بات ہے جب ثبوت نہیں ہوتا تو وہ رہا ہو جاتے ہیں. اسی طرح رانا ثناء اللہ کا کیس 15 کلو ہیروئن کے کوئی ثبوت کوئی چیز نہیں پیش کی گئی، وہ رہا ہو جاتے ہیں. تو بھئی کسی کو غدار کہا جاتا ہے، کسی کو محب وطن، وہی جب ماضی میں جاتا ہے چینج ہوتا رہتا ہے، جی وہ محب وطن غدار. یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ انہی سوالوں، اسی سلگتے سوال کا مجھے جواب چاہیے. اور